بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل معرف الشیء ما یقال علیہ لافادۃ تصورہ ویشترط ان یکون مساویا لہ واجلا فلا یصح بالعام والاخص والمساوی معرفۃ وجہالۃ۔ ابھی تک تصور کے مبادیات کا بیان تھا۔ مبادیات سے فارغ ہونے کے بعد یہاں سے اصل مقصد کی گفتگو شروع ہو رہی ہے، یعنی تصورات کے جو مقاصد ہیں ان کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ تو معرف کی تعریف کرتے ہیں کہ معرف الشیء ما یقال علیہ لافادۃ تصورہ۔ شے کا معرف وہ ہے جو شے پر محمول ہو، اس شے پر محمول ہو، لافادۃ تصورہ، تاکہ اس شے کے تصور کا افادہ ہو۔ اس تعریف سے یہ ظاہر ہے کہ معرف میں دو چیزیں بنیادی طور پر ضروری ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ شے کا معرف اس شے پر محمول ہونا چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ معرف کے ذریعہ شے معرف کا تصور حاصل ہونا چاہیے، اس کے تصور کا افادہ ہونا چاہیے۔ تو ان دونوں باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے معرف کے لیے اب کچھ شرطیں۔ پہلی چیز جب یہ ہے کہ شے کا معرف اس شے پر محمول ہونا چاہیے، تو اس کو دیکھتے ہوئے یہ شرط ہے کہ شے کا معرف اس شے کا مساوی فی الصدق ہونا چاہیے۔ صدق کے اعتبار سے معرف اور معرف کے درمیان مساوات ہونی چاہیے۔ جہاں معرف صادق آئے وہاں معرف صادق آئے، جہاں معرف صادق آئے وہاں معرف بھی صادق آئے۔ اور چونکہ شے کا معرف اس شے کے تصور کا افادہ کرتا ہے، اس لیے اس کو دیکھتے ہوئے یہ شرط ہے کہ شے کا معرف اس شے سے اجلا اور روشن ہونا چاہیے۔ جب اس سے اجلا اور روشن رہے گا تبھی اس کے تصور کا افادہ کرے گا۔ اس لیے مصنف کہتے ہیں وَيُشْتَرَطُ أَن يَكُونَ مُسَاوِيًا لَهُ وَأَجْلَى، اور یہ شرط ہے کہ شے کا معرف اس شے کا مساوی ہو اور اس سے اجلا ہو، اس سے روشن۔ فَلَا يَصِحُ بِالْعَامِّ وَالْأَخَصِّ وَالْمُسَاوِي مَعْرِفَةً وَجَہَالَةً۔ لہٰذا شے کی تعریف کسی ایسی شے سے نہیں ہو سکتی ہے جو اس شے سے عام ہو یا اس سے اخص ہو، یا معرفت و جہالت کے اعتبار سے اس کے مساوی ہو۔ والاخفا، اور اسی طرح سے شے کا معرف اس شے سے اخفا بھی نہیں ہو سکتا۔ قولہ معرف الشیء لما فرغ المصنف من مبادئ التصورات شرع فی مقاصدها۔ جب مصنف تصورات کے مبادئ سے فارغ ہوئے تو تصورات کے مقاصد کا بیان شروع کیا۔ وہی المعرفات، تصورات کے مقاصد وہ معرفات ہیں۔ فبدأ بتعریف المعرف، تو معرف کی تعریف سے بیان شروع کیا۔ فقال، تو مصنف نے کہا معرف الشیء، شے کا معرف،
اے معرف الشیء ما یحمل علی المعرف، شے کا معرف وہ ہے جو شیء معرف پر محمول ہو۔ شیء معرف یعنی جس سے تعریف کی جائے، بلفظ دیگر خود تعریف کو معرف کہا جاتا ہے، اور جس چیز کی تعریف کی جاتی ہے اسے معرف کہا گیا ہے۔ اے معرف الشیء ما یحمل علی المعرف، یعنی شے کا معرف وہ ہے جو معرف پر محمول ہو، لیفیدہ تصورہ بالکنہ، تاکہ اس کے تصور بالکنہ کا فائدہ دے۔ کما فی الحد التام، جیسا کہ حد تام، یہ شے کے تصور بالکنہ کا فائدہ دیتی ہے۔ او بوجہ یمیزہ عن جمیع ما عداہ، یا اس طور سے اس کے تصور کا افادہ کرے کہ اس شے کو یعنی معرف کو اس کے جمیع ما عدا سے، اس کے جمیع اغیار سے ممتاز کر دے۔ کما فی الحد الناقص والرسم، جیسا کہ حد ناقص اور رسم یہ دونوں شے کے تصور کا افادہ اس طور سے کرتی ہیں کہ اس شے کو اس کے اغیار سے ممتاز کر دیتی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ تصور بالکنہ کا افادہ نہیں ہوتا ہے۔ تصور بالکنہ، تصور بکنہ ہی، تصور بالوجہ، تصور بوجہ ہی، یہ چار قسمیں تصور کی ہیں۔ یہ ہے اوپر کی کتابوں میں مثلا ملا حسن وغیرہ میں اس کی وضاحت ہے، بس یہاں تقریب فہم کے لیے اتنا سمجھ لیجئے کہ تصور بالکنہ اور بکنہ ہی میں تصور کی حقیقت کا افادہ ہوتا ہے، جبکہ تصور بالوجہ اور تصور بوجہ میں صرف تمییز کا فائدہ ہوتا ہے۔ وَيُشْتَرَطُ أَن يَكُونَ، اعلم ان التعریف یکون لافادۃ تصور الشیء وکشفہ وتمییزہ عما سواہ، جان لو کہ تعریف شیء کے تصور کے افادہ اور اس کے کشف کے لیے، اسے واضح کرنے کے لیے اور ما سوا سے اسے ممتاز کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ فلا بد ان یکون بحسب الکیفیت اوضح واجلی من المعرف، لہذا ضروری ہے کہ کیفیت کے اعتبار سے معرف سے اجلا اور روشن ہو، اس سے زیادہ واضح ہو، کیونکہ اس سے زیادہ جب واضح رہے گا تبھی وہ معرف کے تصور کا افادہ کرے گا، ورنہ اس کے برابر ہو یا اس سے بھی اخفا ہو، اس سے بھی زیادہ خفی ہے، تو اس صورت میں اس کے تصور کا افادہ نہیں کر سکتا۔ فلا بد ان یکون بحسب الکیفیت اوضح واجلی من المعرف، لہذا ضروری ہے کہ کیفیت کے اعتبار سے معرف سے اجلا اور روشن ہو۔ ولا یصح ان یکون اخفی منہ، اور یہ صحیح نہیں کہ معرف سے اخفا۔ ولا ان یکون مساویا لہ فی المعرفۃ والجہالۃ، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ معرف معرفت اور جہالت میں معرف کا مساوی، یعنی معرف جتنا معلوم ہے، جتنا معروف ہے، اتنا ہی معرف بھی معروف ہو، جتنا وہ مجہول ہے اتنا یہ بھی مجہول ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بلکہ معروف ہونے میں معرف کو معرف سے اجلا ہونا چاہیے، اس سے عارف ہونا چاہیے۔ ولا بد،
ان یکون بحسب الکیفیت مساویا للمعرف، اور یہ ضروری ہے کہ معرف ولا بد ان یکون بحسب الکمیت مساویا للمعرف، اور یہ بھی ضروری ہے کہ معرف کمیت کے اعتبار سے معرف کا مساوی ہو۔ کمیت کے اعتبار سے مساوی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جن افراد پر معرف صادق آئے ان افراد پر معرف بھی صادق آئے، اور جن افراد پر معرف صادق آئے ان افراد پر معرف بھی صادق آئے۔ ولا بد ان یکون بحسب الکمیت مساویا للمعرف، اور یہ ضروری ہے کہ کمیت کے اعتبار سے وہ معرف کا مساوی ہو۔ بحیث یصدق کل واحد من التعریف والمعرف علی جمیع افراد الآخر، اس طور سے کہ تعریف اور معرف میں ہر ایک دوسرے کے افراد پر صادق آئے۔ لیکون التعریف جامعا لافراد المعرف ومانعا عن دخول غیر افرادہ، تاکہ تعریف معرف کے سارے افراد کو جامع ہو اور معرف کے افراد کے علاوہ دوسرے افراد کے داخل ہونے سے مانع ہو۔ یعنی تعریف کے لیے جامع اور مانع ہونا ضروری ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ جہاں معرف صادق آئے وہاں معرف صادق آئے، اور جہاں معرف صادق آئے وہاں معرف بھی صادق آئے۔ اس لیے کہ فرض کریں کہ اگر کہیں معرف صادق آ رہا ہے اور معرف یعنی تعریف وہاں پر صادق نہیں آ رہی، ان سارے افراد پر معرف کے سارے افراد پر تعریف صادق نہیں آ رہی ہے، تو لازم آئے گا کہ تعریف سارے افراد کو جامع نہیں۔ اور اگر تعریف بہت سارے افراد پر صادق آ رہی ہے مگر معرف ان سارے افراد پر صادق نہیں آ رہا ہے، تو اس صورت میں لازم آئے گا کہ تعریف دخول غیر سے مانع نہ ہو۔ فلا یصح ان یکون اخص منہ، لہٰذا یہ صحیح نہیں کہ معرف سے اخص ہو، ولا ان یکون عام منہ، اور یہ بھی صحیح نہیں کہ معرف سے عام ہو۔ فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ أَخَصَّ مِنْهُ، اس لیے کہ اگر معرف سے اخص ہو، بِأَنْ يَصْدُقَ الْمُعَرَّفُ عَلَى شَيْءٍ وَلَا يَصْدُقَ عَلَيْهِ التَّعْرِيف، اس طور سے کہ معرف کسی شے پر صادق آئے اور تعریف وہاں پر صادق نہ آئے۔ کانت تعریف غیر جامع لافراد المعرف، تو لازم آئے گا کہ تعریف معرف کے سارے افراد کو جامع نہ ہو۔ وَإِنْ كَانَتْ تَعْرِيفُ عَامًّا مِنَ الْمُعَرَّفِ، اور اگر تعریف معرف سے عام ہو، بِأَنْ يَصْدُقَ التَّعْرِيفُ عَلَى شَيْءٍ، اس طور سے کہ تعریف کسی شے پر صادق آئے، وَلَا يَصْدُقَ عَلَيْهِ الْمُعَرَّفُ، اور معرف اس پر صادق نہ آئے، کانت تعریف غیر مانع عن دخول غیر افراد المعرف، تو وہ تعریف معرف کے افراد کے غیر کے داخل ہونے سے مانع نہ ہوگی۔ وقد علم من تعریفہ بما يحمل علی المعرف، معرف کی تعریف میں یہ بات کہی گئی ہے کہ شے کا معرف وہ ہے جو اس شے پر محمول ہو، یعنی یہ ضروری ہے کہ معرف معرف پر محمول ہونا چاہیے، لہذا معرف کا مباین نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ایک مباین کا حمل دوسرے مباین پر نہیں ہو سکتا۔ جیسے انسان اور حجر، ان دونوں کے درمیان تباین ہے، تو ایک کا حمل بالمواتات دوسرے پر نہیں ہو سکتا۔
جبکہ تعریف کے لیے ضروری ہے کہ معرف کا حمل بالمعطات معرف پر صحیح ہونا چاہیے۔ وقد علم من تعریفہ بما يحمل علی المعرف، معرف کی یہ جو تعریف کی گئی ہے کہ جو معرف پر محمول ہو، اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ جائز نہیں ہے کہ معرف کا مباین ہو۔ فَإِنَّ الْمُبَايِنَ لِلشَّيْءٍ لَا يُحْمَلُ عَلَيْهِ قَطْعًا، اس لیے کہ ایک شے کا مباین قطعی طور پر دوسری شے پر اس شے پر محمول نہیں ہو سکتا۔ حاصل الکلام ان المساویہ للمعرف بحسب الکم والاجلا منہ، حاصل گفتگو یہ ہے کہ معرف کا جو مساوی ہوگا یعنی کم کے اعتبار سے، افراد پر صادقانے کے اعتبار سے معرف کا جو مساوی ہوگا، والاجلا منہ بحسب الکیف، اور کیفیت کے اعتبار سے یعنی واضح ہونے کے اعتبار سے، بین ہونے کے اعتبار سے جو معرف سے اجلا اور روشن ہوگا، یقع معرفا، وہی معرف ہوگا۔ والعام منہ والاخص منہ والمباین لہ وما ہوا مثلہ فی المعرفۃ والجہالۃ لا یقع معرفا، باقی وہ جو معرف سے عام ہو یا اس سے اخص ہو یا اس کا مباین ہو یا معروف اور مجہول ہونے میں جو اس کے مثل ہو، اس کے برابر ہو، لا یقع معرفا، وہ معرف نہیں ہو سکتا۔ کما عرفتہ، جیسا کہ آپ جان چکے ہیں، کما عرفت الآن مفصلا، جیسا کہ ابھی آپ تفصیل سے جان چکے ہیں۔ تو یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ معرف کے لیے دو باتیں بنیادی طور پر ضروری ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ معرف کا حمل بالمعطات معرف پر صحیح ہونا چاہیے، دوسری بات یہ ہے کہ معرف کو معرف سے اجلا اور روشن ہونا چاہیے۔ تو دونوں باتوں میں سے اگر کوئی بات نہیں پائی گئی تو اسے معرف قرار دینا صحیح نہیں ہو سکتا۔ وَعَلَمْ أَنَّ كَثِيرًا مَا يُطْلَقُ لَفْظُ التَّعْرِيف مَكَانَ لَفْظِ الْمُعَرِّف، جان لو کہ اکثر و بیشتر لفظ معرف کی جگہ لفظ تعریف بولا جاتا ہے، یعنی اردو زبان میں عام طور سے معرف کی جگہ پر تعریف ہی بولتے ہیں، کہتے ہیں فلاں چیز کی یہ تعریف، کلمہ کی یہ تعریف ہے، اسم کی یہ تعریف ہے۔ تو معرف کی جگہ عام طور سے تعریف ہی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، بلکہ معرف سے زیادہ مشہور یہی لفظ ہے۔ وَعَلَمْ أَنَّ كَثِيرًا مَا يُطْلَقُ لَفْظُ التَّعْرِيف مَكَانَ لَفْظِ الْمُعَرِّف، جان لو کہ اکثر و بیشتر لفظ معرف کی جگہ لفظ تعریف بولا جاتا ہے۔ حتیٰ کاد ان یکون لفظ التعریف اشہر من المعرف، یہاں تک کہ ایسا لگتا ہے کہ لفظ تعریف لفظ معرف سے زیادہ مشہور ہے، عند کثیر من الناس، بہت سارے لوگوں کے نزدیک۔ وَكَذَلِكَ يُطْلَقُ الْقَوْلُ الشَّارِحِ مکان المعرف، اسی طرح معرف کی جگہ کبھی قول شارح کا لفظ بولا جاتا ہے، یعنی معرف کو قول شارح بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ معرف سے معرف کی شرح ہوتی ہے، اس کی وضاحت ہوتی ہے، تو معرف کے لیے شارح اور مبین ہوتا ہے، اس وجہ سے
معرف کی جگہ کبھی قول شارح بھی بولتے ہیں۔ وَقَذَا يُطْلَقُ الْقَوْلُ الشَّارِحِ مَكَانَ الْمُعَرِّف، اسی طرح معرف کی جگہ قول شارح کا بھی اطلاق ہوتا ہے، لِأَنَّهُ قَوْلٌ يَشْرَحُ الْمُعَرَّفَ وَيُبَيِّنُهُ، اس لیے کہ معرف وہ قول ہوتا ہے جو معرف کی شرح کر دیتا ہے اور اسے واضح کر دیتا ہے۔ امثلۃ للایضاح، اب یہ کچھ مثالیں ہیں وضاحت کے لیے، یعنی کیا کیا چیزیں معرف نہیں ہو سکتی ہیں۔ معرف عام نہیں ہو سکتا ہے، معرف اخص نہیں ہو سکتا ہے، معروف اور مجہول ہونے میں معرف کا مساوی نہیں ہو سکتا ہے، اس سے اخفا نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ معرف کے لیے ضروری ہے کہ کمیت کے اعتبار سے یعنی صدق کے اعتبار سے معرف کے مساوی ہو اور کیفیت کے اعتبار سے اس سے اجلا اور روشن ہو۔ تو ہر ایک کی مثالیں دیتے ہیں۔ التعریف بالعام، عام سے تعریف، مثلاً اسم کی تعریف کریں ما دل علی معنی مستقل، اسم وہ ہے جو معنی مستقل پر دلالت کرے، تو یہ تعریف بالکل عام ہے، کیونکہ یہ تعریف تو فعل پر بھی صادق آ رہی ہے، جسے اصطلاح منطق میں کلمہ کہا جاتا ہے، جبکہ یہاں صرف اسم کی تعریف مقصود ہے۔ تو اب اگر اس سے تعریف کی جائے تو یہ تعریف دخول غیر سے معنی نہ ہوگی۔ مثلا اسم کی تعریف کی جائے ما دل علی معنی مستقل، جو معنی مستقل پر دلالت کرے، فإنه صادق علی الکلمہ، کیونکہ یہ کلمہ یعنی فعل پر بھی یہ تعریف صادق آتی ہے، فلیس مانعا عن دخول الغیر، تو یہ دخول غیر سے معنی نہیں۔ التعریف بالاخص، تعریف بالاخص یعنی معرف سے اخص نہیں ہو سکتا ہے، تو تعریف بالاخص کی کیا صورت ہے، اس کی کیا مثال ہوگی؟ کتعریف الکلمۃ النحویہ، مثلاً اصطلاح نحو میں کلمہ کی تعریف کی جائے، یعنی اصطلاح نحو میں جسے کلمہ کہتے ہیں اس کی تعریف کی جائے، بلفظ موضوع لمعنى مقترن باحد الازمنۃ الثلاثہ، اس لفظ سے تعریف کی جائے جس کی وضع کسی ایسے معنی کے لیے ہوئی ہو جو معنی تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے سے مقترن ہو۔ فإنه غیر صادق علی الاسم والحرف، کیونکہ یہ تعریف اسم اور حرف پر صادق نہیں آتی۔ فلیس جامعا لافراد المعرف، تو یہ تعریف معرف کے سارے افراد کو جامع نہیں۔ وکتعریف الرسول، بشر ارسلہ اللہ لتبلیغ الاحکام، اور مثلاً رسول کی تعریف کی جائے کہ رسول وہ بشر ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے تبلیغ احکام کے لیے بھیجا، یہ تعریف رسل بشر پر تو صادق آئے گی، مگر رسل ملائکہ پر یہ تعریف صادق نہیں آتی۔ فإنه غیر صادق علی رسل الملائکہ، کیونکہ یہ تعریف رسل ملائکہ پر صادق نہیں آتی۔ وقال تعالی، جبکہ اللہ تعالی نے فرمایا اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالی فرشتوں میں بھی کچھ فرشتوں کو رسول کے طور پر برگزیدہ فرماتا ہے، اور انسانوں میں بھی کچھ بشر کو رسول کے طور پر برگزیدہ فرماتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ رسول بشر بھی ہوتے ہیں اور رسول ملائکہ بھی ہوتے ہیں، دونوں یعنی بشر اور ملائکہ دونوں میں کچھ رسول ہیں۔ تو اب اگر رسول کی تعریف بشر ارسلہ اللہ لتبلیغ الاحکام سے کی جائے تو یہ تعریف رسل بشر پر تو صادق آتی ہے، مگر رسل ملائکہ پر یہ تعریف صادق نہیں آئے گی۔ فلیس جامع لافرادہ، تو یہ سارے افراد کو یعنی رسول کے سارے افراد کو جامع نہیں۔ التعریف بالمساوی معرفتاً و جہالتاً،
کسی ایسی چیز سے تعریف کرنا جو معروف و مجہول ہونے میں مساوی ہو. اس کی مثال کا تعریف الصوم بأنہ اسم لعبادت خاصہ. مثلا صوم کی تعریف کی جائے کہ صوم ایک مخصوص عبادت کا نام ہے، تو یہ تعریف ایسی ہے کہ معروف اور مجہول ہونے میں معرف یعنی صوم کے بالکل مساوی. التعریف بالاخفا، اخفا سے تعریف کی مثال کا تعریف حرکت بأنہا خروج من القوت الی الفعل تدریجا. مثلا حرکت کی تعریف کی جائے اس لفظ سے کہ حرکت نام ہے قوت سے فعل کی طرف تدریجاً خروج کا. التعریف بالمساوی کمن، تعریف کرنا کسی ایسی چیز سے جو کمیت کے اعتبار سے معرف کے مساوی ہو اور کیفیت کے اعتبار سے اس سے اجلا اور روشن ہو. کا تعریف الکلمۃ النحویہ بلفظ وضع لمعنی مفرد. مثلا کلمہ نحویہ کی تعریف کی جائے کہ کلمہ نحویہ یعنی اصطلاح نحو میں کلمہ جس کو کہتے ہیں، اس کی تعریف کی جائے لفظ وضع لمعنی مفرد، یعنی کلمہ وہ لفظ ہے جس کی وضع معنی مفرد کے لیے ہوئی ہو. تو یہ تعریف معرف کے مساوی ہے صدق کے اعتبار سے اور کیفیت کے اعتبار سے، یعنی معرفت و وضوح کے اعتبار سے اس سے اجلا اور روشن. یہ ہوئی تعریف کی تفصیل.